جہاد کا جو تصور لوگوں کو دیا گیا ہے یہ اصل تصور نہیں ہے. جہاد کا مطلب ہے اچھے راستے کی طرف کوشش کرنا، بھلائی کی طرف لانے کے لیے کوشش کرنا، انسان کو سچائی کے راستے پہ لانے کی کوشش کرنا. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، اپنے آپ نہیں. اچھا، اب اگر اس کو غور سے جائزہ لیا جائے اسلامی شریعت میں تو اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اب حکومت کو نہایت ہی واضح اور غیر جانبدارانہ نسپکشتا والی پالیسی رکھنی چاہیے. سوال ہے کہ دارالفتہ میں آپ نے ایک سوال ڈالا، وہاں سے کیا جواب ملا اس پہ بتا دیں. اس سے جواب یہ ملا کہ نہ تو زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی غیر مسلم لڑکی تو غیر مسلم لڑکی دھوکہ دہی، فریب، مکر، چھل کے ساتھ میں تو مسلم لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے بغیر اس کی رضامندی کے. اور رضا و رغبت کے ساتھ میں ہے تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا سنویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اور ایک سوال یہ تھا کہ جن لوگوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسلام کا مس یوز کیا، اسلام کا غلط استعمال کیا، تو اس کا جواب بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام سویکار نہیں کرتا ہے. جو صرف شادی کرنے کے لیے اسلام دھرم وہی کہا میں نے کہا جو جن لوگوں نے، اس سے پہلے بھی ہے چاند فضا کا معاملہ، شاید آپ کو معلوم ہو، جو اٹھا تھا بہت پہلے، وہ چندر موہن سے چاند محمد ہو گئے تھے اور وہ فضا تھی، تو صرف شادی کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا، اس کو نکاح میں لینے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا، دھرم پریورتن کیا. تو جن لوگوں نے اپنے مقصد اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسلام کا مس یوز کیا، اسلام کا غلط استعمال کیا، ایسے لوگوں کے لیے اسلام سخت نظریہ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وارننگ دی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے. اسلام سے خارج کیا جاتا ہے. سر آپ کا سوال. انتظار احمد قادری. فتویٰ جاری ہوا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیجیے، پوری بات بتائیے. لفظ جہاد کے بارے میں جس طریقے سے لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور دنیا میں جس طریقے سے ایک دھارنا پیدا کی جا رہی ہے، ہم نے اس سلسلے میں فتویٰ لیا اور ہم نے خود اسٹڈی کی، ایسا کچھ نہیں پایا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے کہا درگاہ سے فتویٰ لیا جائے اس سلسلے میں. تو کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تو اسلام میں لفظ جہاد نام کی کوئی اصطلاح نہ پچھلی کتابوں میں ہے نہ موجودہ کتابوں میں ہے، اور اسلام اس کا پورے طریقے سے کھنڈن کرتا ہے. ضرورت یوں پیش آئی کہ جب لفظ جہاد نام پر ادھیادیش لایا گیا اور اسے قانون کی شکل دینے کی کوشش کی، تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمارے سنویدھان میں آلریڈی پہلے سے ایسی دھارائیں موجود ہیں جن کو سختی کے ساتھ میں اگر لاگو کیا جائے اور عمل کرایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کرائم کی کم ہو جائیں گے، جرائم کم ہو جائیں گے. قانون بنانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن قانون کو لاگو کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس قانون کی ایسی کوئی آوشکتا نہیں تھی. تو ہمارے دستور میں، ہمارے آئین میں، سنویدھان میں جو دھارائیں ہیں اگر ان کو سختی کے ساتھ لاگو کر لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ بتائیے کہ آپ نے، میں نے سوال یہ کیے تھے کہ کیا کوئی مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ میں زبردستی اس کا دھرم پریورتن کرا سکتا ہے؟ تو اسلام میں اس کا جواب یہ تھا کہ کسی کا بھی زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرایا جا سکتا. اگر کوئی خوشی سے برضا و راضی، اگر اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی زور کے، بغیر کسی زبردستی کے اگر کوئی کسی مذہب کو قبول کرتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے مان لیجئے، تو اسلام اس کا سواگت کرتا ہے، استقبال کرتا ہے. لیکن کوئی زبردستی کسی کو مجبور کرے اسلام قبول کرنے پہ، ایسا قرآن میں نہیں ہے. قرآن اس کا کھنڈن کرتا ہے، اسلام اس کا کھنڈن کرتا ہے. فتویٰ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی، کیا اسلام کے مطابق کیا کارروائی ہونی چاہیے جو لوگ اس طریقے کا کام کرتے ہیں؟
ان کے لیے اب چونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومت تو نہیں ہے، اب ہمارے جو جہاں پہ اسلامی قانون چلے تو اسلام نے جو قانون کی استھاپنا کی، قانون جو تعمیر کی ہے، وہ نسپکشتا اور غیر جانبدارانہ اصول کی بنیاد پر کی ہے۔ فاروق اعظم کے لڑکے سے زنا سرزد ہوا، فاروق اعظم کے لڑکے سے زنا سرزد ہوا تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ جو سزا دوسروں کے لیے ہے وہی سزا میرے بیٹے کے لیے بھی ہوگی، اور اس کے 100 کوڑے مارے جائیں۔ 10 کوڑوں میں اس بچے کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کہا سزا پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اس کی لاش پر 90 کوڑے اور مارے جائیں۔ تو اسلام اس نظریے کا قائل ہے، اسلام جانبداری کا قائل نہیں ہے، اسلام نسپکشتا اور غیر جانبداری کا قائل ہے۔ اب افسوس ہمیں جب ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو بھگاتا ہے یا لے جاتا ہے یا اس سے شادی کرتا ہے، تب تو آپ اسے لفظ جہاد کہتے ہیں۔ یہی حادثہ اگر مسلم سماج میں مسلم لڑکی کے ساتھ میں ہوتا ہے اور کسی مسلم لڑکی کو کوئی غیر مسلم لڑکا لے جاتا ہے تو اس کو آپ گھر واپسی کہتے ہیں۔ تو یہ دوہرا ماپدنڈ جو ہے اور یہ جو دوگلی پالیسی ہے، یہ ہمارے دیش کے لیے اور ہمارے دیش کے لوکتنتر کے لیے نہایت ہی زہر ثابت ہوگی، نقصان دہ ثابت ہوگی۔ لہٰذا ان دوہرے ماپدنڈوں کی بنیاد پر